نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی بابرکت سات بابرکت مہینہ، یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کو پایا ہے ایک دفعہ پھر زندگی میں، اور اس میں رب تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہیں اور پیارے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتنا کوئی رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنے اس مہینے کے فضائل ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے رہیں تو شاید ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کرتا ہوں کہ ہم رب کریم کی ذات جو ہے وہ امت محمدی کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اے میرے محمد کی امت آؤ، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اور رمضان کا مہینہ بھی ان بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے کہ ہم 11 مہینے گناہ سرزد کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور جو دن باقی ہیں میں اس 94 نیوز کے توسط سے آپ لوگوں سے گزارش ہی کرنا چاہوں گا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ سرایہ عالمگیر سے مہمان تشریف فرمائے قاری احمد رضا صاحب۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیسے گزر ہے روزے؟ الحمدللہ، ایام معدودات، گنتی کے دن زیادہ گزر گئے ہیں اور کم رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس مہینے کا ادب و احترام کر کے روزے رکھ کے جنت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ قاری صاحب کے 2 شاگرد جو ہے وہ تشریف فرما ہے، اور سید نعمان حیدر اور محمد شہریار، ان دونوں کا تعلق بھی سرائے عالمگیر سے۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اتنی دور سے یہ مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ حسب سابق حسب روایت آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں، قاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ماشاءاللہ۔ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، قاری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور سریلے انداز میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی،
رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس کو کم کر دیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مختلف کمپنیز کے آنرز ہیں یا مختلف دکانوں کے آنرز ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان سے بھی ہم اس پروگرام کے توسط سے گاہے بگاہے جو ہے وہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ملازمین پر کم سے کم بوجھ ڈالیں تاکہ وہ بھی اس رمضان مبارک کی برکتوں کو حاصل کر سکے. ناظرین گرامی، ہم قاری صاحب سے جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی جو ہے وہ ہم نعت رسول مقبول کی طرف چلیں. بازد خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں بلہایا کی پیش کیجیے گا. میں امام اہل سنت کے کلام کے دو اشعار پیش کروں گا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا، نار کا رس کا انہیں جانا انہیں مانا، نار کا رس کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا. ریاض لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ تمام امت جو ہے ہم تا قیامت جو ہے وہ اس سے شفاعت حاصل کرتے رہیں گے. ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ قاری احمد رضا صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہے. ہم ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرائے عالمگیر سے تشریف لے کر آئے ہیں، انتہائی دور سے کا سفر کیا ہے روزے کے ساتھ. ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے. قاری صاحب، رمضان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اس کی شفاعت کے حوالے سے، اس کی شفقت کے حوالے سے، اس کی رحمتوں کے حوالے سے. رمضان المبارک، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ بھی بہت رحمتوں برکتوں والا ہے، اور اس میں پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس کو بھی نازل کیا گیا. تو
حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن، یعنی یہ مہینے میں دونوں چیزیں آئی نا، رمضان بھی ملا ہمیں اور قرآن بھی ملا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے تو قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی رمضان یعنی روزے اور قرآن پاک کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے کہ ہماری سفارش قرآن کرے، ہماری سفارش روزہ کرے، تو اس سے بڑی برکتیں، اس سے بڑی رحمتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر شریف پر جلوہ فرما ہو رہے تھے تو 3 دفعہ آمین کہا آپ نے، تو اس میں ایک دفعہ جب آمین کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کو رمضان کا مہینہ حاصل کیا، اس کو پایا لیکن اس میں عبادات نہ کر سکا، روزے نہ رکھ سکا اور جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے ہلاکت جو ہے نا، ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور ناظرین کو اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ایک واقعہ بھی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں میں رمضان کے حوالے سے کہ ایک غیر مسلم تھا، تو مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اس کا بیٹا سموسہ لیا، اس نے وہ کھانا شروع کیا، تو باپ نے نا غصے میں آ کے تھپڑ مارا اپنے بچے کو۔ تو بچے نے پوچھا ابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو باپ نے بولا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے روزے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا میں اگر کھاتا ہوں تو سامنے نہیں کھاتا، احترام کرتا ہوں۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مر گیا جس نے تھپڑ مارا تھا، غیر مسلم تھا، مجوسی تھا۔ تو مرنے کے بعد کسی کے خواب کے اندر آئے، وہی بندہ کسی خواب کے اندر آیا، تو اس نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو غیر مسلم تھا لیکن جنت میں تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے روزے کا احترام کیا اور اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے سمجھایا، اور یہ ادا اللہ کو میری پسند آئی، اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوا اور میں جنت میں سیدھا داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو غیر مسلم تھا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہماری شان کیا ہوگی اگر ہم روزے کا ادب و احترام کریں گے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، تو رمضان کی جزا اللہ رب العزت نے عطا فرمانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنی بھی عبادات ہو سکیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو 70 گناہ کا ثواب ملے گا، 1 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو 70 رکعتوں کا، یعنی 70 گناہ ہر نیکی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے مفت میں نیکیاں مل رہی ہیں تو ویسے بھی صدقہ۔ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ رب کائنات جو ہے وہ امت کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ناظرین گرامی، قاری صاحب سے بڑی حاصل کلام گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کو بھی رب تعالیٰ نے روزے کے احترام پر بخش دیا۔ تو اگر آپ روزہ رکھیں گے، خدا کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے اور تمام چیزوں سے دور رہیں گے جس کا رب کائنات نے حکم فرمایا، تو اس کی رحمتوں کا جو نزول آپ پر ہوگا وہ یقیناً بے حساب ہوگا۔ ناظرین گرامی، اور یہ قاری صاحب یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے صرف اور صرف روزہ دار جو ہے وہ داخل ہوگا۔ جی۔ تو روزے کی جو ہے وہ فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ روزہ
رکھا ہوا ہے جو افطاری کا انتظار کر رہے ہیں، یقیناً افطار کا وقت بھی قریب ہے، ان تمام لوگوں کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے بے شمار خوشخبریاں ہوں گی۔ قاری صاحب ہمارے درمیان نشید فرمائے ہیں، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ملتمس ہوں، قاری صاحب کا روزہ بھی ہے، میں کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا جو ہے پریشانی محسوس کر رہا ہوں کہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب کون سا کلام سنائیں؟ جی انشاءاللہ، دیکھیں رمضان میں یہاں پہ بھی سحری اور افطاری کا مزہ تو آتا ہے، لیکن سنتے ہیں لوگوں سے جو مدینے جاتے ہیں، تو خواہش ہے دل میں کہ ہم بھی مدینے جائیں، تو اسی حوالے سے کچھ اشعار پیش کروں گا۔ دعائیہ کلام ہے اور افطاری کا بھی وقت ہے، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور تمام امت مسلمہ کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کلام پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں پچھلے سال بھی سیاس ہی پہ بیٹھا تھا، میں پچھلے سال بھی سیاس ہی پہ بیٹھا تھا، حضور اب تو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، حضور اب تو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، اور نہیں ہے غیری اجاگر، غلام آپ کا ہے، نہیں ہے غیری اجاگر، غلام آپ کا ہے، گرا ہوا اٹھا لے، بہت اداس ہوں میں، جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب ہماری دعا ہے، افطار کا وقت ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے اور آپ کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے، آپ اسی طرح ہی سرکار کی جو نعت ہے وہ پڑھتے رہیں۔ ناظرین گرامی، افطار کا وقت قریب ہے۔ جہلم میں، گجرات، مندی بہاؤالدین، لاہور، اسلام آباد، ان تمام مقامات پر افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ باقی تمام احباب روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کا افطار کیجیے گا انشاءاللہ۔ کل افطار نشریات میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر طاہا، قاری احمد رضا صاحب اور ہمارے جو یہ دو ننھے مہمان ہیں، محمد شہریار، سید نعمان حیدر شاہ، جو سرائے عالمگیر سے محبتوں کے ساتھ تشریف لائے، انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں ان کے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔